اردو سیکھنا چاہتے ہیں، کیا آپ اردو پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ سوچ رہے ہیں کہاں سے پڑھیں، کیسے پڑھیں، اور پراپر آپ کے لیے کوئی گائیڈنس دینے والا نہیں ہے، پراپر کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، تو آئیے ہم سکھاتے ہیں آپ کو بالکل شروع سے، بالکل بیسک سے اردو لکھنا اور پڑھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ کا میرے اس یوٹیوب چینل NHP اردو اکیڈمی میں۔ میرا نام ہے ناصر حسین۔ آپ سیکھ رہے ہیں اردو لکھنا اور پڑھنا۔ جی ہاں، میں نے یہ کورس شروع کیا ہے اردو لکھنے اور پڑھنے کا، اردو سکھانے کا، ان لوگوں کے لیے جو ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ وہ گھر رہ کر اردو سیکھنا چاہتے ہیں، گھر بیٹھے اردو سیکھنا چاہتے ہیں، اور بڑی عمر ان کی ہو گئی ہے، اور ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو ادر ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی اردو میں انٹرسٹ ہے، لیکن انہیں پراپر کوئی راستہ نہیں ملتا، کوئی ذریعہ نہیں ہے اردو سیکھنے کا، تو ہم اردو سکھانا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے شروع کیا ہے یہ اردو سلسلہ ان کے لیے جو بالکل بیسک سے سیکھنا چاہتے ہیں، بالکل شروع سے سیکھنا چاہتے ہیں، اور جن کو سکھانے کے لیے کوئی نہیں ہے، تو ہم بالکل شروع سے ان کو سکھائیں گے۔ اور ہم اس NHP اردو اکیڈمی میں آپ کو قرآن پڑھنا بھی سکھائیں گے، بالکل شروع سے نورانی قاعدے سے ہم آپ کو سکھائیں گے، تاکہ نورانی قاعدے کو اچھی طریقے سے پڑھ کر جلد سے جلد ہم اپنے قرآن کریم کو پڑھ سکیں، اور قرآن کریم کا پڑھنے کا ہمارا سپنا پورا ہو سکے۔ کیوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے ماشاءاللہ، تو اس لیے ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ میں بھی قرآن سیکھوں، میں بھی قرآن پڑھوں، لیکن بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں ہر انسان کے ساتھ، تو ان مجبوریوں کو الگ رکھ کر اگر ہم ہمت کریں گے سیکھنے کی، اگر ہم کوشش کریں گے سیکھنے کی، تو انشاءاللہ ضرور بے ضرور ہم سیکھ پائیں گے۔ تو آپ دیکھتے رہیے، اور ہم شروع کرتے ہیں، اور آپ اس ویڈیو کو بالکل آخر تک دیکھیے، تاکہ حرف بہ حرف آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے، ایک ایک پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ہم اردو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے، اور ہمارے پاس ہے اردو کا ہندوستانی قاعدہ، جو اردو میں سب سے آسان ہے، اور جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ یہاں سے بچے لیول بہ لیول اور درجے بدرجے چڑھتے جاتے ہیں اور سیکھتے جاتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم اس قاعدے میں دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم بورڈ پر انہی چیزوں کو سمجھیں گے۔ یہ قاعدہ شروع ہوتا ہے یہاں سے۔ چلیے قاعدے میں دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، الف سے انگور، با، با سے بندوق، پا، پا سے پنکھا، تا، تا سے ترازو، ٹا، ٹا سے ٹوپی، جیم، جیم سے جوتا، چا، چا سے چاقو، خا، خا سے خربوزہ، دال، دال سے دوات، ڈال، ڈال سے ڈول، را، را سے ربڑ، ڑا خالی ہوتا ہے، اس سے کوئی بھی حرف شروع نہیں ہوتا، یہ اخیر میں آتا ہے، لاسٹ میں آتا ہے۔ زا، زا سے زنجیر، سین، سین سے سروتا، شین، شین سے شلجم، غین، غین سے غلیل، فا، فا سے فوارہ، قاف، قاف سے قلم، کاف، کاف سے کرسی، گاف، گاف سے گنا، لام، لام سے لٹو،
میم میم سے میز، نون نون سے نل، واو واو سے ورق، ہا ہا سے ہاتھ، یا سے یکا۔ اس میں پورے الفاظ نہیں دیے ہوئے، پورے الفاظ آگے دیے ہوئے ہیں 28ویں صفحے پہ، یعنی یہاں جتنے دیے گئے ہیں ان سے آگے جو ہیں وہ 28 صفحے پہ دیے گئے ہیں۔ یہاں سا، ح، ذال، صاد، ضاد، طا، ظا، عین۔ لیکن ہم نے جو ہے بورڈ پر ان تمام الفاظ کو لکھ دیا ہے اور اب ہم ان کو بورڈ پر سمجھیں گے۔ چلیے بورڈ پر چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کا سب سے آسان قاعدہ، ہندوستانی قاعدہ، سبق نمبر 1، بالکل شروع سے کرتے ہیں ہم الف سے۔ یہ جو لائن ہے یہ ہے الف، یہ ہے با۔ میں نے انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے اور ہندی میں بھی لکھا ہوا ہے، تاکہ جو میرے بھائی ایسے ہیں، جو میرے دوست ایسے ہیں جن کو اردو کا الف بھی نہیں آتا، عربی کا الف بھی نہیں آتا، تو ان کے لیے میں نے آسانی کے لیے یہ انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے تمام میں، اور ہندی میں بھی لکھا ہوا ہے، تاکہ یہ الفاظ اگر پہچان میں نہ آئے تو اپنے ہندی اور انگلش سے ان الفاظوں کو پہچان لیں۔ ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے، آپ صبر رکھیں، انشاءاللہ سب کچھ آپ کے سمجھ میں آئے گا، دیکھتے رہیں آپ۔ الف، با، پا، تا، ٹا، سا۔ یہ 5 حرف جو ہیں ان کی شیپ بالکل ایک جیسی ہے اور ان کے لکھنے کا طریقہ بالکل ایک جیسا ہے، لیکن جو یہ نیچے بندی لگی ہوئی ہے، یہ با کے نیچے بندی لگی ہوئی ہے جو اس سے اس کو کہتے ہیں نقطہ، اس کو نقطہ کہتے ہیں، اور ان نقطوں کی ہیر پھیر کی وجہ سے الفاظ بدل جاتے ہیں، آوازیں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔ تو ابھی سارے جتنے بھی ہیں ایک جیسے ہیں، ایک طریقے سے لکھے ہوئے ہیں، لیکن با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، پا کے نیچے 3 نقطے ہوتے ہیں، تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، تا کے اوپر یہ چھوٹا سا طا لکھا ہوا ہوتا ہے، اور سا کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ اب ان نقطوں کی ہیر پھیر کی وجہ سے تمام الفاظ بدل گئے ہیں، تو ہمیں نقطوں کا بھی بہت اچھی طریقے سے دھیان رکھنا ہے اور بہت اچھی طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک نقطہ اس کے نیچے آ جائے گا تو با بن جائے گا، 3 نقطے اس کے نیچے آ جائے گا تو پا بن جائے گا، اور 2 نقطے اگر اس کے اوپر آ گئے تو تا بن جاتا ہے، اور اس کے اوپر طا لکھا ہوا آ جائے تو ٹا بن جاتا ہے، اور اس کے اوپر اگر 3 نقطے آ گئے تو یہ سا بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جیم، ہا، خا اور چا، چاروں کی شیپ جو ہے ایک طریقے سے لکھی ہوئی ہیں، چاروں ایک طریقے سے لکھے ہوئے ہیں، لیکن نقطوں کی ہیر پھیر کی وجہ سے، جیسے میں نے ابھی بتایا ہے کہ الفاظ بدل جاتے ہیں، معنی بدل جاتے ہیں۔ یہ ایک نقطہ اگر اس کے بیچ میں لگا دیا جائے، جیم کے بیچ میں، جیم کے پیٹ میں لگا دیا جائے تو یہ جیم بن جاتا ہے، اور اگر اسی کو خالی چھوڑ دیا جائے، نہ اس کے اوپر ایک نقطہ لگایا جائے اور نہ بیچ میں لگایا جائے تو یہ ہا بن جاتا ہے۔ اگر اسی کے اوپر ایک نقطہ لگا دیا جائے تو یہ خا بن جاتا ہے، اسی کے پیٹ میں، اسی کے بیچ میں اگر 3 نقطے لگا دیے جائے تو یہ چا بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھ لیتے ہیں آگے دال، ڈال اور زال۔ اب دیکھیے دال جو ہے یہ بالکل خالی ہے، دال بالکل خالی ہے، اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، اور یہ اسی شیپ میں دال کے اوپر جو ہے یہ ٹا لگا دیں گے، چھوٹا سا طا اگر ہم لگا دیں گے تو یہی ڈال بن جائے گا، اور اگر اس کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں گے تو یہی زال بن جائے گا۔ ایسے ہی دیکھیں را، را اور زا، ایسے ہی را کو اگر خالی چھوڑ دیا جائے تو یہ را بن جاتا ہے، اس کے اوپر اگر چھوٹا سا طا لگا دیا جائے تو یہ ڈا بن جاتا ہے،
اور اگر اس کے اوپر ایک نقطہ لگا دیا جائے تو یہ بن جاتا ہے زا. اس لیے پڑھیں گے را را زا. سین اور شین. سین چھوٹا سین خالی ہوتا ہے بالکل سین, اور بڑے شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں شین. اس کی آواز تھوڑی سی موٹی آتی ہے. ایسے ہی صاد اور زاد. صاد کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا, زاد کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. صاد زاد طا ظا. اس لیے میں نے اصل میں ان کے تلفظ میں جو ہے لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے, اسی لیے میں تلفظ کے اعتبار سے اس میں انگلش میں بھی لکھ دیا ہے اور ہندی میں بھی لکھ دیا ہے, تو ان سے آپ اپنے تلفظ کو بھی صحیح کر سکتے ہیں. صاد ضاد طا ظا, ایک نقطہ آ جائے تو ظا بن جاتا ہے. عین غین, عین خالی ہوتا ہے, غین کے اوپر ایک نقطہ آ جائے تو غین بن جاتا ہے. فا, یہ بڑا قاف ہے, اس کی آواز حلق سے نکلے گی. قاف, اور یہ کاف گاف. ان دونوں میں فرق, یہ کاف اور گاف ایک جیسے لکھے ہوئے ہیں, لیکن کاف کے اوپر ایک ڈنڈا ہے اور یہ ملا ہوا ہے, ایک لائن ہے ملی ہوئی ہے, لیکن گاف کے اوپر ایک اور لائن ہے, گاف کے اوپر ایک اور لائن ہے, تو اسی لیے وہ کاف سے گاف بن جاتا ہے. آگے دیکھ لیتے ہیں. لام میم نون واو ہا ہا. یہ بھی ہا ہے اور یہ بھی ہا ہے. یہ نارمل ہا ہے. اس ہا کے نیچے یہ ہمیشہ جب یہ کسی الفاظ کے ساتھ آئے گا مل کر یہ آئے گا. اس ہا کے نیچے یہ ہمیشہ ایسا آتا ہے, اس کے نیچے یہ لکھا ہوا ہوگا, اس کے نیچے ہمیشہ یہ آئے گا. لیکن جو یہ 2 چشمے والا ہا ہے اس سے بہت کھیل کھیلا جاتا ہے, اس سے بہت کھیل کھیلا جاتا ہے. یہ جتنے بھی الفاظ ہیں با تا تا سا, سوری ثانی, یہ سارے الفاظ جو ہے اس سے بدل جاتے ہیں, کاف بدل جاتا ہے. دیکھ لیتے ہیں. یہ با, اگر با کے ساتھ یہ لگا دیا جائے ہا تو بن جاتا ہے بھا, اور پا کے ساتھ اگر یہ لگا دیا جائے تو یہ بن جاتا ہے پھا, اور اگر تا کے ساتھ لگا دیا جائے یہ بن جاتا ہے تھا, اور اگر کاف کے ساتھ اس کو لگا دیا جائے, جیسے یہ کاف بن گیا, اس کے ساتھ یہ لگا دیا جائے تو یہ بن جاتا ہے کھا, اور اگر لام کے ساتھ اس کو لگا دیا جائے تو یہ بن جاتا ہے لہا, یہ بن جاتا ہے لہا. اور اگر گاف کے ساتھ اس کو لگا دیا جائے تو یہ بن جاتا ہے گھا, یہ بن جاتا ہے, کیا بن جاتا ہے گھا. پھر انہی الفاظ سے جو ہے وہ اردو بنتی چلی جاتی ہے, جیسے بھا بی تھا لی کھا لی. تو جو یہ ہا ہے یہ بہت اردو میں اپنا بہت رول ادا کرتا ہے. اس کو ہم اخیر میں پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ میں نے تھوڑا سا بتلا دیا ہے تاکہ آپ اس میں کنفیوز نہ ہوں. تو دیکھ لیتے ہیں. یہ دونوں یا ہیں, یا اور یا, لیکن یہ جو ہے یہ بھی اپنا بہت رول ادا کرتا ہے. جیسے ہمیں لکھنا ہے آؤ, جیسے ہمیں لکھنا ہے آؤ, یہ آؤ یہ واو کے اوپر آ کر اس کو او کی آواز بنا دیتا. آؤ, جاؤ, آئی, گئی, یہ ایسے کام میں آتا ہے.
تو بہت کام کی چیزیں ہیں انشاءاللہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ سیکھیں گے. تو ابھی میں آپ کو یہ ساری چیزوں کے جھنجٹ میں نہیں ڈالنا چاہتا. تو یہ سارے الفاظ ہم نے پڑھ لے، ایک مرتبہ اور پڑھ لیتے ہیں. الف با پا تا ٹا ثا جیم حا خا چا دال ڈال زال را را ز سین شین صاد ضاد طاء ظا عین غین فا قاف کاف گاف لام میم نون واو ہا یا. اب ہم نے یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ پڑھ لیے ہیں، یہ سیکھ لیے ہیں. اب مشق کہتے ہیں پریکٹس کرنے کو، ابھیاس کرنے کو. تو یہ الفاظ میں نے لکھ دیے ہیں، تو ان میں آپ مشق کر سکتے ہیں، پریکٹس کر سکتے ہیں، اور ان الفاظ کو یاد کر کے بغیر دیکھے، ان کو چھپا کر، ان کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ اس کا ایک اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ نے اسکرین شاٹ لے لیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو اور یوزفل آپ کے لیے ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اینڈ ہمارے اس یوٹیوب چینل NHP اردو اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو ڈالیں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے. اب دیجئے اپنے میزبان ناصر حسین کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.